تھوڑا سا اب انجینئر مرزا صاحب پہ بھی آ جاتے ہیں. انہوں نے ایک آڈینس تو گریب کی ہے. یہ تو ایک ریئلٹی ہے کہ نوجوان نسل یا جو بہت پڑھا لکھا طبقہ تھا یا ایسا جو لوگ دین سے پہلے ہی دور تھے, ان کو کسی حد تک انہوں نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا ہے. انجینئر علی مرزا صاحب کے جو فین فالوئنگ ہے نا, وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دینی عالم ہے. وہ اس بنیاد پہ ہے کہ وہ آؤٹ آف باؤنڈری نکل کے بات کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. آج میں جبے میں, امامے میں, شلوار قمیض میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. مولوی ہوں, عالم ہوں, اس طرح میں. اللہ نہ کرے میں سر سے ٹوپی اتاروں, پگڑی اتاروں, قمیض اتاروں, بنیان میں آ کے اس طرح آپ کے سامنے ٹھہروں نا, ایسے مجھے فین فالوئنگ ملے گی. ریچ دیکھیں آپ اگلے دن. تو اس میں سب سے پہلے میرے سامنے جو ساتھی لے کر آئے وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پہ, جو انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے اپنا نام کا کلمہ پڑھا. ہم نے پھر اس کا جواب دیا. یہ واقعہ بھی ایک خواب کا ہے, اور حضرت تھانوی کا بھی نہیں ہے, ایک مرید کا ہے. اور مرید نے خواب میں دیکھا ہے اور خواب میں جملہ کہہ دیا. تو خواب میں کہنے والا اگر حقیقت ہوتی ہے, کل میں آپ کے لیے خواب میں کوئی اور چیز دیکھ لوں تو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ مجھے علماء والی بات پہ, اولیاء والی بات پہ بھی دکھ ہے کہ انہوں نے باتیں غلط کی ہیں, لیکن سب سے بڑا دکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ, اس کے متعلق ان کے جملے انتہائی رقیق ہیں, انتہائی غلط ہیں, انتہائی نامناسب ہے. خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور ہر سب میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, جس دن وہ ہمارے سامنے صحیح ترتیب پہ بیٹھ گیا نا, علمی دنیا میں یہ اس کا آخری دن ہوگا. جس رات بیٹھ گیا علمی دنیا میں آخری رات. وہ بھی کرتے رہتے ہیں, آئے دن چیلنج کرتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ کی جو ہسٹری ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ لوگ جو اتنے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے فالوورز ہیں, اتنے ہمیں چاہنے والے لوگ موجود ہیں اور ہماری اتنی ویورشپ ہے, ان کا حال یہ ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ انہوں نے ریکویسٹ کر کے خود ریکارڈ کروائی ہے. یعنی یہ حافظ احمد صاحب نے ان کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ نہیں کی ہے, جس طرح ہمارے پاس وہ آ کے 2-3 دفعہ ریکارڈنگ کروا چکے ہیں. ہمارے اس پلیٹ فارم پہ 100 سے زیادہ ریکارڈنگز ہو چکی ہیں ابھی تک, پوڈ کاسٹ کی شکل میں, ٹی وی پروگرامز کی شکل میں. اور ان میں جو بھی کوئی بڑے سے بڑا اینکر بھی ہے وہ خود پوڈ کاسٹ ڈیمانڈ کرتا ہے. ہم نے آج تک کسی کو کہہ کے نہیں بلوایا, بلکہ ہم تو معذرت کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں اپلوڈ کر دیں. ہم نے ہر بات کا جواب دیا ہوا ہے. ابھی تو 6-7 مہینے سے میں نے یہ سلسلہ ختم کر دیا ہماری ٹیم کے مشورے سے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ لوڈ ہم پہ آ گیا تھا. جو بھی یوٹیوب کا چینل بناتا ہے وہ کہتا ہے جی ایک پوڈ کاسٹ انجینئر صاحب کے ساتھ ریکارڈ کرنی ہے. اب تو آپ کو پتہ ہے ایک سلسلہ روزگار بھی اس کے ساتھ جڑ چکا ہے. تو اس وقت بھی پائپ لائن میں آلموسٹ 160 سے زیادہ لوگ موجود ہیں. وہ پھر ہم نے روک دیا کہ یہ سلسلہ نہیں کرنا کچھ عرصے کے لیے, جب تک ہماری یہ قرآن کلاسز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. اس میں جو آپ کو کوئی ریکارڈنگز اپلوڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو یہ پرانی ریکارڈنگز ہیں جو ہم نے اپلوڈ اب کرنا شروع کی ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو پوڈ کاسٹ کرے وہ اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرے, اس کی جب ویورشپ آ جائے تو 5-6 مہینے بعد, بعض اوقات 8 مہینے بعد ہم وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جو یہاں پہ ہم نے پیرلل میں ریکارڈ کی ہوتی ہے. لہٰذا کسی کو وسوسہ نہ آئے کہ یہ فلاں کو دے دی, یہ پرانی ہے ساری ریکارڈنگز. بڑے سے بڑے اینکرز یہاں آ کے جا چکے ہیں, لیکن ہم نے کبھی کسی کو بلوایا نہیں ہے, خود آتے ہیں اپنے شوق سے. لیکن انہوں نے یہ پوڈ کاسٹ اس لیے کروائی کہ تاکہ حافظ احمد صاحب کا پلیٹ فارم یوز کر سکے. اور یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں حافظ صاحب کی اجازت سے کر رہا ہوں. انہوں نے تو مجھے اس سے بھی زیادہ کافی ساری باتیں بتائیں اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی آپ بتا دیں میری ذمہ داری پہ. تو میں نے کہا نہیں, بس اتنی بات کافی ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. کل میں نے ان سے فون پہ بات کی کہ میں نے اتوار والے دن مفتی صاحب کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا ہے, یعنی علمی طور پر. تو جو مجھے آپ بتا سکتے ہیں اس سے متعلق بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ میں نے ریکارڈ ہی نہیں کی, کیونکہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو اس کی وجہ سے جو لوگ
فرقہ وارانہ گفتگو کرتے ہیں نا اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو جنتی کہیں باقی سب کو جہنمی، تو اس چیز کو وہ ناپسند کرتے ہیں. اور ظاہر ہے اس میں تو پھر مفتی صاحب تو نہیں بیٹھتے تھے. ان کے اور مفتی صاحب کے ایک مشترکہ دوست ہیں لاہور میں، انہوں نے حافظ صاحب کو کال کی، اور یہ میں حافظ صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں، بلکہ ان کے حکم کے اوپر بتا رہا ہوں، اجازت بھی لفظ چھوٹا ہے. انہوں نے کہا کہ بتائیں یہ، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ بھی بتائیں. پھر میں نے وہ نہیں بتایا، نہ میں بتاؤں گا. ان کا چلیں یہ بتا دیں آپ. پھر ان کے مشترکہ دوست نے کہا کہ لاہور آئے میں مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، اور ان کی خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو جائے، لیکن اس کے لیے انوائٹ آپ ان کو خود کریں. ظاہر ہے وہ ایک آفیشیل طریقہ تو یہی ہوتا ہے. ان کے قائل کرنے کے اوپر پھر انہوں نے ان کو بلوایا اور وہ ریکارڈنگ کی، وہ آپ نے دیکھ لی. ویسے تو وہ پوڈ کاسٹ اگر ڈسکس کرے تو 10-15 گھنٹے لگ سکتے ہیں. میں تو اپنے حصے کا پورشن ڈسکس کر رہا ہوں جو مجھ سے متعلق ہے، اور جو مجھ سے متعلق گفتگو ہے وہ بھی مفتی صاحب نے کہہ کے بیچ میں ڈلوائی ہے کہ یہ بھی آپ نے بات کرنی ہے، انجینئر صاحب کے بارے میں پوچھنا ہے. یہاں یقین کریں اتنے لوگ آتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ نے فلاں کے بارے میں پوچھنا ہے، فلاں کے بارے میں نہیں پوچھنا. ہاں یہ کہتے ہیں کہ کسی کی ذاتی بات ڈسکس نہیں کرنی، اور کوشش کریں کسی عالم کا نام لیے بغیر ٹاپک کو ڈسکس کریں. اسی لیے آپ دیکھیں میری جتنی ریکارڈنگز ہیں ان میں 20 ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہوتے ہیں، اور دین کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، جبکہ یہ جتنے لوگ ریکارڈنگز کرواتے ہیں وہ میرے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یہ خود مان رہے ہیں کہ اس وقت دین کے اوپر گفتگو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر صاحب کے خلاف ایک کلپ بنانا ہے. ٹوٹل دین کی خدمت اب یہ رہ گئی ہے. انہوں نے بھی اس میں یہی کیا، اور جو انہوں نے مدنی پھول یا اقوال زرعی ارشاد فرمائے انشاءاللہ تعالی میں ان کی انجینئرنگ کروں گا 4 ٹاپکس کے اندر، 4 علمی پوائنٹس حق 4 یار کی نسبت سے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو پھر ان کے لیے جواب ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے اس گفتگو میں بارہا اس چیز کا اظہار کیا کہ انجینئر صاحب مجھے جواب کیوں نہیں دیتے، مجھے کیوں نہیں جواب دیتے، میری تو اتنی ویورشپ ہے. اور ویورشپ آپ ان کے چینل پہ جا کے دیکھ لیں کتنی ہے. جدھر میری تصویر لگی ہوئی ہے وہ والی ویڈیو دیکھ لیں، اور جو عام حالت میں ہے آپ وہ دیکھ لیں. باقیوں کی بھی یہی حالت ہے. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے چینل پہ چلے جائیں، پچھلے دنوں یہ پاکستان آئے ہوئے تھے، تھوڑی ویورشپ ان کی بڑی ہے. اب دوبارہ وہی دیکھ لیں، 2000 3000 2500 5000 یہی. مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ دیکھ لیں، وہی 5000 10000 3000 یہی ویورشپ چل رہی ہے. ویورشپ کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہم تو پہلے سے مانتے ہیں کہ دلیل قرآن و سنت ہے، لیکن چونکہ ان کا دعویٰ ہے نا کہ اتنی دنیا تو پاگل نہیں ہے جو ہمارے فرقوں کو فالو کر رہی ہے، تو ان کے خلاف ویورشپ جو ہے پھر دلیل بنتی ہے، الزامی جواب کے طور پر، اینٹی وینم کے طور پر، پھکی کے طور پر. ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت کے دلائل کافی ہیں، اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں. ہم تو بھائی ابو ذر غفاری کے ماننے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ان کے جنازے میں تو ایک صف بھی پوری نہیں تھی، ٹھیک ہے. اور آپ لوگ ہمیں اپنے بزرگوں کے بڑے بڑے جنازوں کی دھونس لگاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے بزرگوں کی. اگر آپ دیوبندیوں کو کہیں کہ خادم رضوی صاحب کا اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے تو کیا آپ ان کو حق پہ مانتے ہیں، جنہوں نے آپ کو سورند سور کہا ہوا ہے، کیونکہ بادشاہی مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے. تو وہابیوں کی اذان کے اوپر وہابی اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، تو کبھی بھی نہیں مانیں گے دیوبندی. بریلویوں سے کہیں کہ جنید جمشید صاحب کا جنازہ اتنا بڑا ہوا ہے، کیا یہ ان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے؟ کبھی نہیں مانیں گے. اور ان دونوں سے بڑھ کر مولانا مودودی کا جنازہ ہوا ہے. قذافی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا اس زمانے میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا، 1979 میں. باہر بھی لوگ موجود تھے. تو کیا مولانا مودودی کو یہ حق پہ مانیں گے؟ وہاں کہیں گے نہیں جی بڑے جنازے جو ہیں حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. کاش یہ بات آپ کو اور آپ کے بڑوں کو پتہ ہوتی، کیونکہ آپ کے ایک بڑے نے اسی قسم کا ایک جذباتی جملہ بولا تھا معتزلہ کے خلاف، احمد بن حنبل نے رحمہ اللہ تعالی المتوفی 241 ہجری، کہ ہمارا اور معتزلہ کا فیصلہ جنازے کریں گے. میرا خیال ہے یہ بالکل نان سینس بات ہے. چاہے احمد بن حنبل نے کہی ہے، چاہے آج کوئی دیوبندی کہتا ہے،
خواہ کوئی بریلوی کہتا ہے. قرآن و سنت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن و سنت میں حق جو ہے وہ قرآن و سنت کے دلائل کے اوپر ہے، اگرچہ اس کا ماننے والا ایک ہی کیوں نہ ہو. قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنے لوگ ایمان لے کے آئے؟ صرف ان کی بیویاں، بچے اور حضرت لوط علیہ السلام. یعنی فیملی سے ہٹ کے صرف لوط علیہ السلام تھے، وہ بھی ان کے بھتیجے لگتے تھے. غریب الوطنی میں زندگی گزری، اور آج ہم اتنی بڑی امت اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں دنیاوی طور پر جو ان کی ڈیفینیشن ہے اس میں تو کامیاب نہیں تھے. اور یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی میں بات کر رہا ہوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ان پر ایمان لایا ہو. تو کیا وہ انبیاء ناکام ہو گئے؟ نہیں، امتیں ناکام ہوئی ہیں، انبیاء تو کامیاب ہوئے. بہرحال اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے ان کی وہ جو لولی لنگڑی دلیل تھی نا، مزارات پہ رش ہونا اور ہماری تعداد کا زیادہ ہونا، وہ تو مر گیا. ہاں، اب یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جی انجینئر صاحب کی ویڈیوز ملینز آف پیپل دیکھتے ہیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ان کے حق میں ہونے کی. تو میں اس کا برا نہیں مانتا، مجھے تو اندر سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہوں آنے والی تھان تے آ گئے ہو نا. یہی میں لانا چاہتا تھا کہ یہ دلیل نہیں ہوتی، دلیل قرآن و سنت ہے. بہرحال وہ 4 علمی پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. تھوڑا سا اب انجینئر مرزا صاحب پہ بھی آ جاتے ہیں. انہوں نے ایک آڈینس تو گریب کی ہے. یہ تو ایک ریئلٹی ہے کہ نوجوان نسل یا جو بہت پڑھا لکھا طبقہ تھا یا ایسا جو لوگ دین سے پہلے ہی دور تھے، ان کو کسی حد تک انہوں نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا ہے. انجینئر علی مرزا صاحب کے جو فین فالوئنگ ہے نا، وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دینی عالم ہے، وہ اس بنیاد پہ ہے کہ وہ آؤٹ آف باؤنڈری نکل کے بات کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. آج میں جبے میں، امامے میں، شلوار قمیض میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مولوی ہوں، عالم ہوں، اس طرح میں. اللہ نہ کرے میں سر سے ٹوپی اتاروں، پگڑی اتاروں، قمیض اتاروں، بنیان میں آ کے اس طرح آپ کے سامنے ٹھہروں نا، ایسے مجھے فین فالوئنگ ملی. ریچ دیکھیں آپ اگلے دن. تو اس میں سب سے پہلے میرے سامنے جو ساتھی لے کر آئے وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پہ جو انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے اپنا نام کا کلمہ پڑھا، ہم نے پھر اس کا جواب دیا. یہ واقعہ بھی ایک خواب کا ہے، اور حضرت تھانوی کا بھی نہیں ہے، ایک مرید کا ہے، اور مرید نے خواب میں دیکھا ہے اور خواب میں جملہ کہہ دیا. تو خواب میں کہنے والا اگر حقیقت ہوتی ہے، کل میں آپ کے لیے خواب میں کوئی اور سے کوئی اور چیز دیکھ لوں تو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ مجھے علماء والی بات پہ، اولیاء والی بات پہ بھی دکھ ہے کہ انہوں نے باتیں غلط کی ہیں، لیکن سب سے بڑا دکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اس کے متعلق ان کے جملے انتہائی رقیق ہیں، انتہائی غلط ہیں، انتہائی نامناسب ہے. خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور ہر سب میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جس دن وہ ہمارے سامنے صحیح ترتیب میں بیٹھ گیا نا، علمی دنیا میں یہ اس کا آخری دن ہوگا. جس رات بیٹھ گیا علمی دنیا میں آخری رات. وہ بھی کرتے رہتے ہیں، آئے دن چیلنج کرتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں. وہ کہنا یہ لوگ نہیں بیٹھتے میرے سامنے. کوئی علمی پوائنٹ نمبر 1، حافظ احمد صاحب نے ان سے پوچھا کہ اتنی زیادہ پبلک انجینئر صاحب کو سنتی ہے، اتنی عوام کو انہوں نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہے، حالانکہ میں نے اپنے ساتھ نہیں اٹیچ کیا. واللہ ہم تو خود اپنی آخرت کی فکر میں، ہم تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاکیے کی حیثیت سے ان کا پیغام ان کی بھولی بالی امت تک پہنچا رہے ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی پبلک ساتھ اٹیچ ہوئی ہے تو اس کو تو ماننا پڑے گا. اس کے جواب میں مفتی صاحب کا حسد کھل کر سامنے آیا، بجائے اس کے کہ وہ یہ مانتے. انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ انجینئر صاحب اپنی باؤنڈری سے باہر نکل کر بات کر رہے ہیں اس لیے لوگ ان کو سنتے ہیں. اور پھر انہوں نے جو مثال دی ہے اس سے آپ ان کی ذہنیت کا اندازہ کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اگر اپنی ٹوپی اور پگڑی اور قمیض اتار دوں، شکر ہے قمیض تک رہے ہیں اور آگے نہیں گئے، اور بنیان میں
اور پھر وہ اشارے کر رہے ہیں کہ ناچنا کودنا شروع کر دوں تو مجھے بھی ویورشپ ملے گی. بالکل مفتی صاحب ملے گی, 1 یا 2 دن ملے گی, اس کے بعد لانتیں ہی پڑیں گی آپ کے اوپر. وہ دیکھیں نا وہ جو ایک امام کعبہ تھا جو پھر دنیا داری میں پڑ گیا تو کیا وہ لانتیں کما رہا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے بھائی. دوسرا, ہمارے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں کیا ان کی توحید 24 کیرٹ سونا نہیں ہے؟ کیا وہ نماز کے اوپر عامل نہیں ہے؟ کیا وہ سارے فرقوں کو چندہ نہیں دیتے؟ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کا ختم نبوت صرف اینٹی قادیانی ہونا ہے. وہ تو جب ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ قادیانی بھی حنفی نکلا ہے. جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, اور ہم الحمدللہ جو بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ آیا, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. بلکہ ان کے جو غوث پاک جن کو یہ عبد القادر جیلانی کے دھوبی والا واقعہ بھی سناتے ہیں, دیوبندی بھی اور بریلوی بھی, انہوں نے بھی نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے غنیت الطالبین میں. اور کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے بھی نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور یہ بزرگوں کے حوالے ہم ان کے لیے دے رہے ہیں. ہمیں نہ امام غزالی سے کوئی انٹرسٹ ہے نہ عبد القادر جیلانی سے. انہوں نے نمازیں پڑھی اپنے لیے, ہم تو اس شخص کو فالو کرتے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ان کے پرابلمز ہیں. تو ہمارے اسٹوڈنٹس تو دین کے سچے مجاہد بن کر دعوت کا کام کر رہے ہیں, اور یہ کہنا کہ یہ اوباش قسم کے لوگ ساتھ لگا لیے ہوئے, شرم کرنی چاہیے. بجائے یہ کہ آپ کسی حق بات کو اپریشیٹ کریں, آپ جیلسی کا شکار ہو کے اس قسم کے کامنٹس پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ کامنٹس یہ جنید جمشید صاحب کے بارے میں نہیں کریں گے, ادھر تعریف کریں گے. حالت یہ تھی کہ جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو ممبر پہ بٹھاتے تھے اور خود مفتی سامنے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. ابھی دیکھ لیں سعید انور صاحب, کوئی مدرسے کی ڈگری ہے ان کے پاس, ان کو ممبر پہ بٹھایا ہوتا ہے, خود نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. اگلے دن تو میں نے شعیب اختر صاحب کو دیکھا, ان کو ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے انہوں نے. بہت اچھی بات ہے, میں تو قائل ہوں اس چیز کا, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ ان کو تو عزت دے رہے ہو اس لیے کہ انہوں نے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی, یہ وجہ. آپ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی تعریف کر رہے ہیں جس کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں, جو قرآن بھی مجہول پڑھتے ہیں, کہتے ہیں تقابل ادیان کے ماہر ہیں. ہاں, ود ان ریلیجن جو اختلافات ہیں اس کے اوپر بات نہ کریں, یعنی کہ سانو نہ چھیڑو. کافروں کے مقابلے پہ آپ نے وہ بندہ لانچ کیا ہے جو ود ان ریلیجن گفتگو نہیں کر سکتا بقول آپ کے. یہ آپ کا سٹینڈرڈ ہے, اور یہ ساری باتیں میں الزامی جواب کے طور پہ کر رہا ہوں. میرے نزدیک ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں, احمد دیدار صاحب ہوں, ڈاکٹر اسرار احمد ہوں, اور سب سے بڑھ کر مولانا مودودی ہوں, یہ سب کے سب لوگ اللہ کے دین کے مجاہد ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لے. صحابہ کرام میں کتنے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, بس جو سنتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے, ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھی, نبی الاسلام کی صحبت میں رہتے تھے, علم حاصل کرتے تھے. اس کے مقابلے پہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی علماء کی صحبت میں بیٹھے. کیڑے علماء دی صحبت ہی سے دیوبندی نہیں جی, دیوبندی علماء تو بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہے. بس یہ ٹوٹل ڈگری کی اوقات ہے, ٹوٹل اوقات ڈگری کی ہے. یہ سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے, 2-3 دفعہ آرمی چیف کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے. سارے دن تھر مولوی, پورے ملک دے وڈے وڈے ہر فرقے دے, اور آرمی چیف ان کو سورہ توبہ سے, سورۃ النساء سے, سورۃ المائدہ سے آیات سنا رہے ہیں. کسی مولوی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, آپ علماء کو سکھا رہے ہیں.
صرف عربی پڑھ دیتے تو بات سمجھ آتی تھی کہ وہ حافظ قرآن ہے، اس لیے انہوں نے عربی پڑھ دی. بھائی وہ ایک ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. کن کو؟ علماء کو. وہاں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کھڑے ہو کے کہ حضرت آپ تو عالم دین ہی نہیں ہیں، آپ علماء کو قرآن سکھائیں گے. نہیں، یہ ٹوٹل ان کے ایمان کا لیول ہے. میرے نام میں مرزا آیا اور صحابہ کرام کی سنت ہے اپنے قبیلے کا نام لگانا. ابو ذر غفاری قبیلے کی نسبت ہے. ابو موسیٰ اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ہریرہ دوسی یہ قبیلے کی نسبت ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ہاشمی کہتے ہیں، اور انہوں نے میرے نام میں مرزا آیا اور مجھے قادیانی کہنا شروع کر دیا. حالانکہ اس وقت جو جوائنٹ چیف ہیں ان کے نام میں بھی مرزا آتا ہے. تو اگر یہی دلیل ہے تو پھر ان کو بھی کہنا شروع کر دو. ابو لہب بھی ہاشمی تھا، لیکن اس کی وجہ سے ہم بنو ہاشم کو تو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رسول اللہ ہاشمی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے چند ایک ٹوٹکے پکڑے میں اور اس کے بعد پھر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے کے اوپر. ہمارے اس پلیٹ فارم سے پچھلے 16 سالوں میں، آج 17 نومبر 2024 ہے، آلموسٹ 2008 سے ہماری ریکارڈنگ سٹارٹ ہوئی ہیں. ہم جو بھی بات کرتے ہیں قرآن و سنت سے اس کے دلائل اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرواتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم دکھائیں دنیا میں جو ریفرنس دیتا ہو، دکھاتا ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تھوڑا بہت کام کیا، لیکن وہ بھی تقابل ادیان والا، ود ان ریلیجن جو اختلافات ہیں کسی نے بھی نہیں کیا. اس کے باوجود ہمیں یہ کہنا کہ یہ علم کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس عالم کی ڈگری نہیں ہے. یہ دو جملے انہوں نے بولے ہیں کہ عالم کی ڈگری، چلیں یہ تو ہم مانتے ہیں، ہمارا فخر ہے. عالم کی ڈگری ہوتی تو آپ کی طرح دماغ بند ہوا ہوتا ہمارا، تو اللہ کا شکر ہے کہ دماغ کھلا ہی اسی وجہ سے ہے. لیکن علم کے بغیر بات کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہم تو علم آپ کے علماء کا پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، کوئی حدیث کی کتاب کا ترجمہ نہیں کیا. آپ کے علماء نے جو محنت کی تھی وہ ہم پبلک کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ان لوگوں نے یہ تراجم کیے تھے نوٹ چھاپنے کے لیے نہیں. حسن ظن رکھتے ہیں کہ اشرف تھانوی نے جو اردو میں ترجمہ کیا اپنے لیے تو نہیں کیا نا، اس نے، ان کو تو عربی آتی تھی. احمد بریلوی صاحب کو عربی آتی تھی، انہوں نے عوام کے لیے کیا تاکہ عوام کو پتہ چلے. اور یہ وہی قریشی صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا. آپ نے پوچھا کہ پڑھ سکتے، کہتے بالکل نہیں پڑھ سکتے. میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں. شکریہ. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں. عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے جو ابھی زیر تعمیر ہے. ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے جو ابھی زیر تعمیر ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس قسم کا.